وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ الانشقاق کی ترکیب کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، اذا کے ساتھ آپ بہت ساری آیات پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اذا الشمس کورت پڑھ چکے آپ، واذا النجوم انکدرت، اسی طرح اذا السماء انفطرت۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ اذا جب آ جاتا ہے، جیسے مثال کے اذا السماء انشقت ہے نا، اسی کو ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم ترکیب کرتے آئے ہیں، جو کہ صحیح ترکیب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مبتدا ہوتا تھا اور یہ فعل بن کے جملہ فعلیہ بن کے خبر، اذا الشمس کورت وغیرہ میں سمجھ۔ ایک رائے یہ ہے جو اپنی جگہ وہ بھی مستحکم رائے ہے کہ اگر اذا آ جائے تو اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ اس فعل کا فاعل ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اذا فعل کے ساتھ آتا ہے، اذا جاءک المنافقون، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے؟ اذا رأوہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ عموماً اذا جو ہے وہ فعل کے ساتھ آتا ہے، تو لہذا جب اذا کے بعد اسم آ جائے اور پھر اس کے بعد فعل آ رہا ہو تو ایک رائے یہ ہے کہ وہ اس کا فاعل ہے۔ ورنہ دیکھیں، ہم نے طے یہ کیا تھا ہمارا اصول کیا تھا کہ جملہ کے شروع میں اگر اسم آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملے کے شروع میں اگر فعل آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ۔ گویا جملہ اسم کی پہچان صرف یہ تھی یا صرف یہ ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ جو جملہ اسم سے شروع ہو چاہے اس میں 250 فعل بعد میں آ جائیں وہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو بنیادی پہچان یہی ہے، مستحکم پہچان۔ لیکن اذا کے ساتھ انہوں نے کہا چونکہ اذا زیادہ تر فعل کے ساتھ آتا ہے، لہذا جب اذا کے بعد اسم آئے اور پھر فعل آئے تو اس اسم کو اس بعد میں آنے والے فعل کا فاعل کہا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ ہو جائے گا ظرف یا شرط، ٹھیک ہے؟ یہ فاعل ہو جائے گا، اس کو ہم کر دیں گے مقدم، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ فعل ہو جائے گا، فعل فاعل جملہ فعلیہ۔ یہ اب اس کا اطلاق اب اذا الشمس کورت پہ بھی کر سکتے ہیں، اذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، اس پہ بھی یہ ایک طرز ترکیب ہے جس کو آپ وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جو صحیح ہے کہ اذا کے بعد اسم آ جائے اور پھر اس کے بعد فعل آ رہا ہو، اور اذا کے بعد والا اسم حالت رفع میں ہو اور پھر فعل آ رہا ہو تو وہ فاعل قرار پائے گا۔ گرامر والوں کے نزدیک اس جملے کی ترکیب دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک ترکیب جو آپ پڑھتے آئے ہیں، ایک یہ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آج ہم اس ترکیب پہ چل کے دیکھتے ہیں جو پہلے ترکیب پڑھ کے آئے ہیں، جس میں کہ یہ مبتدا ہے،
یہ جملہ فعلیہ ہو کر، یعنی کہ دوسری ترکیب کیا تھی ہماری، یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل پلس اس کے اندر پوشیدہ فاعل، جملہ فعلیہ، اور یہ خبر، اور اس کا جملہ اسمی، یہاں یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم پہلے کرتے آئے ہیں جو کہ درست ہے، یہ آج ہم کریں گے جو کہ درست ہے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے میں یہ کر رہا ہوں تاکہ یہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے. اگر یہ اذا نہ ہوتا پھر یہ 100% مبتدا تھا. یہ اذا کی وجہ سے یہ ایکسیپشن ہے، اور دونوں چیزیں درست ہیں. اچھا جی، یہ فاعل ہو گیا. مقدم بوجہ اذا، اذا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اس کے اندر بھی فاعل ہے جو اس طرف جا رہا ہے. بہرحال ہم اس کو الگ جملہ ہی بناتے ہیں. اذا السماء انشقت، لام ذلی جار ہے، رب مضاف اور ہا مضاف الیہ. متعلق فعل. اس میں بھی اذا کا مفہوم عطف آ رہا ہے نا، جب ایسا ہو جائے گا، جب ایسا ہو جائے گا، اور جب ایسا ہو جائے گا. یہ بھی عطف ہے. حقت فعل مجہول ہے، اس کے اندر نائب الفاعل ہے ہیا. اسی طرح کریں گے جی ہم. نائب الفاعل. اچھا، یہاں پر جو یہ شرط کا مفہوم ہے، ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہیں جواب شرط ہے بھی کہ نہیں. اگر ایسی صورتحال آ جائے تو ایسی صورتحال میں اگر سپوز جواب شرط نہ ہو کہیں پر، تو اس بات سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس بات کو گواہ بنایا جا رہا ہے جب ایسا ہو جائے گا. حالانکہ جب ایسا ہو جائے گا تب کیا ہوگا، اگر وہ مذکور نہیں بھی ہے تو یہ اپنی جگہ ایک دلیل ہے. دیکھیے یہاں سے اب زمین کا ذکر شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ہیا کی ضمیر، ٹھیک ہے،
یہاں پر ایک جملہ ہے ما ہوا موجود، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. یہ اپنا جملہ اور یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے اور یہ صلہ. مثال کے طور پر میں سوال کرتا ہوں تمہاری جیب میں کیا ہے؟ آپ کہیں گے پیسے. جواب پورا ہے؟ میرا سوال بھی پورا نہیں ہے. سوال بھی پورا نہیں ہے. تمہاری جیب میں کیا موجود ہے؟ آپ کہیں گے میری جیب میں پیسے موجود ہیں. جار مجرور متعلق بن سکتے ہیں، قائم مقام بن سکتے ہیں. یہ مرکب ناقص کا بھی ناقص ہے، مرکب انقص ہے. یہ دیکھیں وہ کیا ہوتا وہاں پہ، مثال کے طور پر یہی فرق پڑتا. یہ مبتدا ہوتا، یہ جملہ فعلیہ بن کے خبر ہو جاتا، ٹھیک ہے، باقی وہی رہتا. پھر یہ مبتدا ہوتا، یہ جملہ فعلیہ بن کے خبر ہوتا. نہ یہاں کچھ نہیں ہے. نہ اذا الارض مدت میں فرق پڑتا اور اذا السماء انشقت میں فرق پڑتا. خلاص انہی دونوں جگہوں پہ اسم پہلے آ رہا ہے نا. ہاں ما ہوا موجود فیہا، ہوا موجود جو اس میں موجود ہے. اذا السماء انشقت، انشقت شین قاف قاف مادہ ہے، باب انفعال سے ہے. واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے. کیونکہ سما جو ہے وہ مؤنث سماعی ہے، سماعن، اس لیے اس کا صیغہ واحد مؤنث آیا ہے. اردو میں آسمان مذکر ہے، عربی میں آسمان مؤنث ہے. تو ہم ترجمہ اردو میں کریں گے، حالانکہ ہے مؤنث میں. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. انشقہ کے معنی ہے پھٹ جانا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، یہ بڑا مزیدار معاملہ ہے. حمزہ زال اور نون، اذین یأذن، باب سمع سے اس کے معنی ہوتے ہیں. اصل معنی ہے سننا، اور اس کا ایک معنی ہے اجازت دینا. جب اس کے ساتھ لام کی پریپوزیشن آتی ہے، جس کو سنا جائے یا جس کو اجازت دی جائے اس کے ساتھ لام کی پریپوزیشن ہوتی ہے. اجازت آپ اسی کو دیتے ہیں جس کی بات آپ سن لیتے ہیں. بغیر سنے اجازت کہاں ملتی ہے بھائی؟
اور سننا بھی ذرا تھوڑا آپ اس کو جب اجازت دے رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا اہتمام سے تھوڑا نوئنگلی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اجازت دینا بھی اس کا معنی ہے، اور سننا بھی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور جب وہ سن لے گی اپنے رب کو، یعنی اپنے رب کے حکم کو، سن لے گا، اب آسمان کی بات ہو رہی ہے مؤنث کا صیغہ، ہم مذکر میں کریں گے۔ وَحُقَّتْ، حق یحق، ہا قاف اور قاف مادہ ہے، باب ضربہ سے اس کے معنی حق یحق، باب ضربہ سے اس کے معنی ہے مطابق ہونا، موافق ہونا، سچ ہونا، با مقصد ہونا۔ حق یحق، نصر حق یحق کے معنی ہے مطابق کرنا، لائق کرنا، واجب کرنا۔ اب یہاں فعل مجہول ہے حقت، اور وہ مطابق کی گئی یا وہ مطابق کی جائے گی، وہ اب آسمان ہے، وہ مطابق کیا جائے گا، اس کو مطابق کیا جائے گا، اس کو لائق کیا جائے گا۔ ترجمہ لوگ کرتے ہیں اور آسمان سن لے گا رب کے حکم کے اور وہ اسی کے لائق ہے، اصل میں وہ اس کے لائق کیا گیا ہے۔ He is bound to listen, he is bound to obey۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، میم دال دال مدت، باب نصر مد یمد، پھیلانا، کھینچنا۔ یہاں فعل مجہول ہے، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول۔ پہلے تو آسمان کا ذکر تھا، وہ مذکر تھا، اردو میں، عربی میں مؤنث۔ یہاں پہ زمین کا ذکر ہے، زمین عربی میں بھی مؤنث ہے، اردو میں بھی مؤنث ہے۔ اور جب زمین کو کھینچا جائے گا یا زمین کو پھیلایا جائے گا، وَأَلْقَتْ، القت لام قاف اور یا، باب افعال سے ہے، القا یلقی القاء، اس کا ایک معنی ہے پھینکنا، پھینک دینا۔ ایک القاء ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہمیں القاء ہو گیا، اس کے اور معنی ہے جی نکال دینا، پھینک، ہاں ذہن میں القاء کیا، ڈال دینا، پھینک دینا، یہ دونوں ہی اس کے معنی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اب دیکھیے جو اس میں ہے اس کو نکال دے گی، اور وہ نکال دے گی جو اس میں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو جو اس میں موجود ہے وہ ہی نکال دے گی، ہر چیز کو باہر نکال دے گی۔ القت ما فیہا، تمام خزانے، تمام لاوے، اب اللہ بہتر جانتا ہے اس وقت کیا کچھ ہوگا، اور جو زمین میں دفن لوگ ہیں ان سے بھی مراد ہے، تمام کے تمام باہر آ جائیں گے۔ وَتَخَلَّتْ، اب دیکھیں کمال یہ ہے کہ اس میں مزید واضح ہوا کہ اندر کچھ نہیں رہ جائے گا۔ خا لام اور واو مادہ ہے، تخلت۔ خلا یخلو، باب نصرہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے خالی ہونا، اور اس کا ایک معنی ہے کسی سے تنہائی میں ملنا، ایکسکلوسیو میٹنگ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ٹھیک ہے، جب وہ تنہائی اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تنہائی میں، تو اس کے دونوں معنی۔ یہاں پہ باب تفاعل سے ہے، تخلا یتخلا، کیونکہ ناقص ہے نا یہ، تخلا یتخلا، اس کے معنی ہے خالی ہونا، اور خالی ہونا بھی بڑے اہتمام سے، مشقت کے ساتھ، گویا سب کچھ نکال دینا اور بالکل خالی ہو جانا۔ تو وہ القت ما فیہا، وہ نکال دے گی جو اس میں موجود ہے، وہ تخلت، اور خالی ہو جائے گی، اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ وہ اذنت لربہا، یہ وہی جو آسمان کے لیے آیا، یہاں پر زمین کے لیے۔ زمین کیا کرے گی؟ اور وہ سن لے گی اپنے رب کے حکم کو، وحقت، اور وہ اس کے مطابق کی گئی ہے، اینڈ the earth is bound to listen to it۔
اب دیکھیں یہاں تک جب ہم پہنچے ہیں تو ابھی جب کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب کے بعد تب جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، جبکہ پچھلی دو صورتوں میں سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار اس کے اندر جب کے بعد پھر اس کا حاصل بتایا گیا. یہاں لگتا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں اور حاصل یہ ہے، حالانکہ اس کا گرامیٹیکل نہیں بنتا، لیکن ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد ایک عجیب سی بات ہوئی. اے انسان، انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل کا اسم انا. دیکھیے یہاں آیا قادحن. دیکھیے فاعل جو ہے نا، فاعل اسم الفاعل، یہ کمال ہے اس کا کہ جیسے قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حرف مشبہ بالفعل جاعل اسم ہے، لیکن خلیفتاً نسب میں کیوں ہے؟ اسم الفاعل بمعنی فعل، اور یہ اس کا میں بنانے والا ہوں کس کو؟ خلیفے کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسم الفاعل بعض اوقات فعل کے معنی دیتا ہے اور جملے میں اس کا مفعول بھی ہوتا ہے. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. انی خالق، میں بنانے والا ہوں بشرن، ایک بشر کو، گویا یہ مفعول ہو گیا. تو اسم الفاعل جو ہے وہ بعض اوقات جملے میں اس جگہ پہ آتا ہے کہ وہ فعل کے معنی دے دیتا ہے، اس میں فعل کا معنی اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کا مفعول آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس کا استعمال اس لیے کہ یہ امر تو شدنی ہے، یہ تو میں کرنے والا ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے، ورنہ ہوتا انی اجعلو کا، انی اجعلو فی الارض خلیفتاً، میں نے بنایا یا میں بناتا ہوں، لیکن جاعل میں بنانے والا ہوں فار شور. انکا قادح، اب یہ ہے قادح فاعل کے وزن پہ ہے. یہ اصل میں تھا، جس کی وجہ سے میں نے بتایا کہ یہ بعض اوقات فعل کے معنی بھی دے رہا ہوتا ہے، ورنہ جملہ اسمیہ کے اندر مفعول مطلق کدھر سے آ گیا؟ مفعول مطلق تو جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے. میں کہوں انی ضاربک ضربن، میں تمہیں مارنے والا ہوں، ٹکا کے مارنے والا. اب انی ضاربو، میں مارنے والا ہوں، کا تمہیں، ضربن، تو یہاں ضربن مفعول مطلق ہے، تو یہ مفعول مطلق ہے. انکا قادح الی ربک قدحا.
قادح، قدح یقدح با فتح سے، کسی چیز کے لیے محنت کرنا، تگ و دو کرنا. اچھا اس محنت میں اندر نا پین بھی ہوتا ہے، پین. تو سب سے مناسب لفظ مجھے لگا ہے کسی چیز کے لیے مشقت کرنا. مشقت میں محنت بھی ہے، تگ و دو بھی ہے اور تکلیف بھی ہے. تو یہاں اسم الفاعل ہے قادحن، اے انسان بے شک تو مشقت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، بہت مشقت. یہاں پہ فا جو ہے یہ جزا میں نے لکھ دیا، یہ غلط ہے، یہ عطف ہی ہے. یہاں پہ عطف. فملاقیہ، پھر تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے. یہ ملاقی بڑا اہم لفظ ہے، اس کو دیکھیے. اس کا مادہ ہے لام، قاف اور یا. باب سمع سے آتا ہے لقیہ یلقا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا. ابھی آپ پیچھے آ چکے ہیں وہ القت ما فیہا، القا یلقی کے معنی ہے پھینکنا. یہاں پر آیا ہے باب مفاعلہ سے، لاقا یلاقی ملاقاتن و لقاءن، باہم ملنا. ملاقات تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، ملاقی اصل میں ہے مفاعل. اصل میں تھا ملاقیون، اور آپ نے ناقص میں پڑھا ہے کہ اسم الفاعل بناتے ہوئے تنوین ضمہ نہیں ہوتی، تنوین کسرہ رکھتے ملاقن ہو جاتا ہے. جیسے قازن ہے، اور جب ملائیں گے تو پھر اس کے بعد یا کو لے کے آئیں گے اور ایسے ہو جائے گا ملاقی ہی. تو ملاقات کرنے والا ہے اس کی. گویا جو پیچھے حالات بتائے گئے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، اور تم بھی جو ہے اپنے رب کی طرف جو ہے نا، تمہیں خواہی نہ خواہی مشقت کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، دنیا سے لڑتے جھگڑتے، بالآخر تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یہ حرف شرط و تفصیل کہتے ہیں اس کو. اما من، اصل میں من جو ہے اسم ہے، یہ اسم استفہام بھی ہے، اسم موصول کے معنی بھی دیتا ہے. اسم ہے اس لیے مبتدا. اور اس کے اندر ایک شرط کا مفہوم ہوتا ہے، شرط کا مفہوم. دیکھیے آتا یوتی، یہ متعدی الی مفعولین ہے. آتا یوتی کا مطلب ہے دینا. اس کا مفعول اول ہے جو دیا، اور مفعول ثانی ہے جس کو دیا. دو مفعول ہیں. تو فعل مجہول میں پہلا مفعول نائب الفاعل بن کر یہ ہے. تبھی کتابہ آیا ہے.
ینقلب اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر فَأَمَّا اما جو ہے یہ حرف شرط و تفصیل ہے، بس جہاں تک معاملہ ہے اس کو کہ بس رہ گیا وہ، یعنی کہ یہ تھوڑا سا کسی خاص کسی بات کی طرف ایک خاص انداز سے توجہ دلائی جا رہی ہے، بس رہ گیا وہ من جس کو ہم کہتے ہیں جہاں تک اس کی بات ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ سب اما کے اندر ہے موجود۔ من اوتیا جس کو دی گئی کتاب، اس کی کتاب، بیمینہ اس کے دائیں طرف، اس کے دائیں میں، اس کے دائیں ہاتھ میں، اب ہاتھ بریکٹ میں لکھیں گے بس جو دیا گیا یا جس کو دی گئی اس کی کتاب، اس کی کتاب سے مراد اس کا اعمال نامہ، اس کا رزلٹ، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف تو عن قریب، یحاسب اس سے حساب لیا جائے گا، حسابا یسیرا بہت آسان حساب، یحاسب حاسین با آپ پڑھ چکے ہیں، حسیبہ یحسب گمان کرنا، حاسبہ یحاسب باب مفاعلہ سے ہے یہاں پہ، حاسبہ یحاسب سے فعل مجہول بنا ہے مضارع کا، یحاسب یفاعل کے وزن پر، واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول، حاسبہ یحاسب محاسبۃ و حسابا، کیا مطلب؟ محاسبہ اکاؤنٹیبلٹی، فسوف یحاسب تو اس سے عنقریب محاسبہ کیا جائے گا یا حساب کیا جائے گا، حسابا یسیرا بہت آسان حساب۔ پہلی بات گویا جو اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ آیا ہے دائیں ہاتھ میں، تو اس کے ساتھ دو کام ہوں گے، ایک تو یہ کہ اس سے حساب بڑا آسان ہوگا، اور نمبر دو اس کے بعد کیا ہوگا، وَيَنْقَلِبُ، انقلب ینقلب کے معنی ہوتے لوٹنا، باب انفعال سے قاف لام با مادہ ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، وَيَنْقَلِبُ اور وہ لوٹے گا، اب یہ سوفا کے ساتھ ہے، ان قریب اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور پھر وہ لوٹے گا، الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورن کس حالت میں؟ خوش و خرم۔ یہاں بڑی اہم بات ہے، یہاں اہل کا ذکر آیا، کیا مطلب؟ یہ ذرا ایک تھوڑا سا، اگرچہ میں زیادہ تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرتے رہیں اور ہمارے بچے اور بیوی اپنے کام میں لگے رہیں، بس ایک گھر کا بندہ فارغ کر دو، باقی لگے رہو اپنی دنیا داری میں۔ یہاں تو بھائی پوری فیملی گئی ہے اس کی، یہ وہ اہل ہیں جو اس کے ساتھ وہ بھی نیک تھے، یہاں اہلیہ خالی مراد نہیں ہے، ورنہ ہوتا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ زَوْجَتِهِ مَسْرُورًا، تو خود تو وہ دین پر رہے اور بچوں کو نہ کرے تو اس نے آدھا کام کیا۔ خود تو فجر میں اٹھ جائے، بچوں کو نہ اٹھائے کہ 2 گھنٹے بعد اسکول جانے کے لیے اٹھنا ہے، وہ اس پیکج میں نہیں ہے۔ جب تک بچے تمہارے اختیار میں ہیں، یو آر ریسپانسبل۔ تو یہ اس اللہ کے بندے کا ذکر ہے جو اپنے اہل کے ساتھ نیک ہے، اہل و عیال سمیت نیک ہے، جس نے دنیا میں سختیاں اٹھائی ہیں یا دین کے ساتھ لگا رہا ہے تو اس کے گھر والے اس کے ساتھ تھے،
عموماً ہم نے دیکھا ہے کوئی دینی کام میں ایک بار لگا ہوتا ہے، باقی سارے دوسری طرف لگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک جو لگا ہوا ہے وہ اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ بھول چکا ہوا ہے اس کو۔ ڈاکٹر سارا احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر آپ دین کے کام میں لگے ہیں اور آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نہیں ہے تو دو نتائج ہو سکتے ہیں، یا تو آپ مخلص نہیں ہیں یا وہ آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ کیا کس کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں جس کام کو ٹھیک سمجھوں میں اپنی اولاد کو اس میں نہ لگاؤں، کیسے پاسبل ہے؟ اس کی جو دوسری صورت ہے انشاءاللہ تعالی، جو دوسری سچویشن آ رہی ہے آگے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کا انشاءاللہ تعالی ہم کل مطالعہ اس کا کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔